ایک دفعہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ جو آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہیے کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، اور انہیں میرا بھی سلام کہیے۔ پھر انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی آزمائش۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدہ خدیجہ ہی وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں جنتی محل کی بشارت دی گئی اور خود اللہ پاک نے سلام بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنے والد گرامی خویلد بن اسد سے 4 سلسلوں اور والدہ جناب فاطمہ بنت زائدہ سے 6 سلسلوں کے بعد حضرت محمد کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بچپن ہی میں آپ والد کے سائے شفقت سے محروم ہو گئی اور پھر والدہ بھی ایک جنگ میں ماری گئی تو آپ نے اپنے والد کا تجارت کا کام سنبھال لیا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ کا شمار مکہ کے چند بڑے تاجروں میں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس تجارت کے لیے 8,000 اونٹوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ انہی اونٹوں پر حضرت خدیجہ کا سامان شام، مصر، یمن کے علاوہ دیگر ملکوں میں بھی جاتا تھا، جس سے آپ کو بہت نفع ہوتا تھا۔ آپ کے کردار کے بارے میں مکہ والے قسمیں کھایا کرتے تھے اور آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ پھر انہیں ایک ایسے شخص کے متعلق معلوم ہوا جن کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت ایماندار اور محنتی ہیں۔ آپ نے انہیں پیغام بھیجا کہ میرے تجارتی قافلے کی سربراہی کریں۔ چنانچہ حضور مان گئے۔ آپ نے حضور کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نے حضور کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو حضور نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد پیغمبر اسلام کو اپنے مقصد کے لیے زبردست استحکام اور معاشی مدد ملی۔ وہ ایک کثرت ازدواج والا معاشرہ تھا۔ اس زمانے میں زیادہ تر مردوں کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں، لیکن جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی، پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب حضور اکرم سرور کائنات حضرت محمد نے تبلیغ شروع کی تو آپ کو زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر جس طرح حضرت خدیجہ نے اپنی حمایت اور تحفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فراہم کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ 10 سال تک حضرت خدیجہ نے اپنے خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر کی بھرپور مدد کی۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور جب بھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے۔ آپ نے فرمایا، وہ ایسی خاتون تھی جو مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد عطا فرمانے سے محروم رکھا۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ خدیجہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ حضور کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں حضرت خدیجہ کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا۔ حضرت خدیجہ نکاح کے بعد 25 برس تک حیات رہی اور پھر 10 رمضان ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال فرمایا۔
چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہ ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ کے محبوب چچا جناب حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور کو بہت مذموم کر دیا، اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات میں ہے کہ محمد خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اپنی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکری ذبح کرتے تھے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی ملنے والی عورتوں کے گھر ضرور بھیجتے تھے۔ جب کوئی آپ سے ہی پوچھتا کہ آپ کی اب اور بھی ازواج ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرمایا کرتے، خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔